اگر اللہ دنیا دے، یاد رکھو یہ نہیں کہ دنیا کو، ایک تو ہے کہ ذریعہ حلال، دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ ایک حق تو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے حقوق ادا کرے۔ تو دنیا کو بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، اور اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو زکوٰۃ کہاں کے کون دیتا؟ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو حج پہ کون آتا؟ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو غریبوں کے لیے بڑے بڑے ہسپتال کون بناتا؟ تو دنیا اچھی ہے، لیکن جب تک دین کے تابع رہے، دنیا غالب نہ آ جائے بندے پر۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے نا جی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے دنیا کی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ صاحب کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کئی دن رہنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے لنگر میں کچھ دن گزارے ہیں اور 300-400 آدمی کا روز کا کھانا پکتا تھا، اب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ لنگر آباد ہے۔ تو مجھے اللہ نے سونے کا نسخہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سونے کا نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ لنگر کے لیے کام آئے گا۔ یہ وہ نسخہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں مزید 2 دن ٹھہر جاتا ہوں، دوائیں منگوا لیں، میں اپنے سامنے بنا کر آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت نے کہا چادر پڑی تھی، فرمایا ابھی میری یہ چادر کے کونے میں باندھ دو، اس نے باندھ دیا۔ اب وہ دل میں کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ دیکھو پیر صاحب اپنی پیری کا روب مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو نسخے کے کاغذ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں جب چلا جاؤں گا تو اس کو آنکھوں کے نیچے رکھیں گے۔ سردیوں کے زمانے تھے، اس زمانے میں ہیٹر ویٹر تو ہوتے نہیں تھے، انگیٹھیاں وغیرہ رکھ دیتے، تو حضرت نے کپڑا کھینچا اپنا، اس کو ایسے کھولا اور یوں کر کے ڈالا تو انگیٹھی میں گیا اور جل گیا، انہوں نے وہ چیخ نکلی۔ وہ اندر کہا حضرت آپ نے سونے کا نسخہ چلا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے عرصے تک اللہ نے مجھے بغیر سونے کی زندگی گزاری ہے اور 300-400 بندے لنگر کو کھانا بھی مل رہا ہے، اب مجھے سونے کا محتاج بنانا چاہے؟ سونا کیا ہے؟ اللہ والے اگر چاہیں تو مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا بنا سکتے، تو مجھے نسخے بتا دیں۔ تو اس لیے اہل اللہ کو ان چیزوں کی کوئی غرض نہیں، ان کے اوقات میں بھی اللہ برکت دے دیتے ہیں، رزق میں بھی برکت دے دیتے ہیں، تھوڑے بھی برکت دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں مٹی کی بنی ہوتی تھی، کلوٹیاں کہتے ہیں اس کو سرائیکی زبان میں، اس میں گندم بھرتے تھے۔ اللہ کی شان، اس میں گندم خراب بھی نہیں ہوتی، نیچے سے اس کا منہ بنا ہوتا ہے، جب ضرورت ہوئی کھول کے نکال لیا پھر بند کر دیا۔ 2 تھیں یا 3 تھیں، میرا خیال میں اس میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر گندم آتی ہوگی تو 20-20 من 30-30 من آ جاتی ہوگی۔ لیکن والد صاحب نے ایک نصیحت کی تھی ہماری والدہ کو کہ اس سے گندم نہیں نکالنی جب تک وضو نہ ہو، پہلے وضو کرے پھر گندم نکالے۔ وہ جناب سارا سال وہی گندم چلتی تھی۔ اس دور میں بھی 300 طالب العلم ہوتے تھے والد صاحب کے پاس، مکران سے اور زیدان سے اور نوکنڈی سے اور سندھ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ جگہ نہیں تھی، کچے کوٹھے ہوتے تھے، مسجدوں میں طلبا بیچارے سوتے تھے، اور وہی گندم جو ہے وہ چلتی تھی۔ سارا سال گزر گیا تک گندم ابھی تک بچی ہوئی۔ اب ہمارے مدرسے میں زیادہ 250 طالب ہوں گے۔ اچھا، اس کے باوجود یہ ہے کہ کم از کم 500 من تو ہم ویسے اپنے آمد رکھتے جانے کے گندم سے دے دیتے ہیں، 500 من اور خریدنی پڑتی ہے، پوری بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کہاں 200 من، 100 من، کہاں 1000 من، کیا ہے؟ برکت اٹھ گئی، برکتیں اٹھ جاتی۔ اب اللہ ناراض ہو جائے تو میں نے اپنے ایسے دوست بھی دیکھے ہیں جن کے ٹیبل پہ یعنی مختلف ڈشز ہوتی ہیں، سینکڑوں مہمان ہوتے ہیں، وہ خود چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جی مجھے تو شوگر ہے، میں تو نہیں کھا سکتا۔
میں تو بس جی وہ دال کھا لیتا ہوں تھوڑی سی، نہ ان کو پراٹھے نصیب ہے، اور جو غریب ہے سارا دن ہل چلاتا ہے، خالص گھی کے پراٹھے کھاتا ہے، خالص مکھن، خالص لسی، اس کو کبھی پیٹ میں درد ہی نہیں ہوا، اور سارا دن محنت کرتا ہے۔ کیوں پیٹ میں درد؟ پیٹ کا درد تو سونے سے ہوتا ہے نا، کہ کھایا اور سو گئے، پھر تو انشاءاللہ جلدی مرنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور نے پھر بد دعا دی، فرمایا ویحک یا صالح، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو برباد ہو، اللہ سے وعدہ کر کے تو پھر گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ، حکم آ گیا کہ زکوٰۃ فرض۔